کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے درگزر اور عافیت کا سوال کریں۔ حضرت عباس نے فرمایا ایک مرتبہ پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا اللہ سے دنیا آخرت دونوں کی عافیت طلب کیا کر۔ دیکھیں ہم دنیا میں بھی نہیں چاہتے کہ ہم رسوا ہوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ میرے سارے امور کو بہترین احسن طریقے سے عافیت عطا فرما دے، احسان عطا فرما دے، خیر عطا فرما دے، the source of شکر بنا دے میرے ہر معاملے کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ آپ کو ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ الطائم الشاکر یعنی کہ ایک شکر گزار کھانا کھانے والا، بمنزلۃ الصائم الصابر ایک صبر کرنے والے روزے دار کے مقام پر فائز ہوتا ہے، یعنی جو اپنی نعمتوں کو شکر کے ساتھ لے رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے اور الحمدللہ ہر نوالے پہ کہہ رہا ہے، اور جتنی انرجی اس کھانے سے لے رہا ہے وہ ساری انرجی وہ اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا ہے، اس انرجی سے جو جسم فزیکل طاقت لے رہا ہے وہ ساری فزیکل انرجی نیکی کرنے، وہ ساری فزیکل انرجی اللہ کے راستے میں لوگوں کی خدمت کرنے میں لگ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بمنزلۃ الصائم الصابر وہ ایک صبر کرنے والے روزہ دار کے مقام پر ہے۔ سوچیں آپ ایک انسان روزے سے اور ایک انسان روزے سے نہیں ہے، بٹ جتنا اہم مقام اللہ نے ایک روزے دار کو دیا، یہ بسائڈس فرض روزے بعد ہو رہی ہے، یہ نہیں اس کا کوئی مطلب لے لے کہ رمضان میں ہم روزہ نہ رکھیں اور سارے جو ہیں سب کے روزے افطار کراتے رہیں، نہیں، یہ نوافل جو روزے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان نفلی روزے بہت رکھتا ہے اور ایک انسان روزہ تو نہیں رکھتا بٹ وہ کانسٹنٹلی اپنی انرجی اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے مقابلے پر بالکل برابر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جو دعا کی شکل میں آتی ہے، I will post it انشاءاللہ on my page، تو آپ میں سے جس کو ویسے چاہیے ہوگی مل جائے گی، ویسے یہ ہر مسنون دعاؤں کی کتاب میں موجود ہوتی ہے، صحیح حدیث سے آتی ہے، سنن ابی داؤد کی یہ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں دنیا اور آخرت میں عافیت کا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و مالی و اہلی، اللہ میں دین اور دنیا کی بھی عافیت مانگتی ہوں اور میں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی بھی عافیت مانگتی ہوں، اللہم استر عوراتی، اللہ تعالیٰ میرے عیب کو ڈھانپ دے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں بیکاز جتنا میرا عیب چھپے گا وہ میرے لیے عافیت ہے، وہ میری خیر کا باعث ہے، بیکاز اس میں کیا ہوگا کہ میری رسوائی نہیں ہوگی، وآمر روعاتی، اللہ مجھے خوف سے امن عطا کر دے، میں زندگی ایسے نہ گزاروں کہ میں ڈرتی رہوں، اگر اس نے مجھے کچھ کہہ دیا، اگر اس نے میرا کوئی ماضی کا پول کھول دیا، اگر وہ چیز کوئی میرے سامنے لے کر آ گیا، تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں وآمر روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اے اللہ میری حفاظت کیجئے میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے۔ So you are consciously asking عافیت from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر آپ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتی ہوں، آپ کی عظمت کی حفاظت میں آتی ہوں کہ میں اپنے پاؤں کے نیچے سے ہلاک کیے جاؤں، یعنی کوئی انسان میری زندگی میں ایسی بات کر دے، اس طرح جیسے آپ محاورہ نہیں کہتے کہ آپ کے پیروں میں سے زمین نکل جانا، تو اللہ مجھے اس آزمائش سے بھی بچا لے، کوئی ایسی دنیاوی آزمائش، دنیاوی رسوائی میری زندگی میں نہ آئے کہ میری زندگی میں سے عافیت چلی جائے۔ And now you can relate it. You can relate عافیت with نیکی and you can relate عافیت with سکون۔
जितना आप नेकियां करते जाते हैं, आप अल्लाह ताला को कोई ग्रैंड्योर नहीं दे रहे होते हैं, बिकॉज अल्लाह का ग्रैंड्योर फिक्स्ड है. नो वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी किब्रियाई फ्रॉम हिज शान, बिकॉज उसकी जो शान है वो अपनी शान के मुताबिक है. मेरे अमल नेकियों के हों या मेरे अमल गुनाहों के हों, मैं अल्लाह ताला की किसी भी कैफियत के अंदर अपना कोई हिस्सा नहीं डालती हूँ. अगर मैं नेकी करती हूँ, अपना फायदा. अगर मैं गुनाह करती हूँ, अपना नुकसान. दैट्स द माइंडसेट जो कि मोमिन का होना चाहिए. तो अब ये एक एंगल था जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी विद ताल्लुक बैन अल खैर वल आफिया. अच्छा, एक आफियत का एंगल बहुत ज़रूरी था और मुझे लगा कि इट्स अ गुड टाइम टू ब्रिंग इट अंडर द सेम अम्ब्रेला जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. इसलिए कि हम कहते हैं कि जब आप ज़िंदगी में नेकियां करते हैं और जब हम कहते हैं कि हर नेकी, सो कोट एंड कोट हर नेकी, आप सूरत अज़्ज़लज़ला में पढ़ रही हैं कि कोई ज़र्रे के बराबर भी खैर लेकर आएगा तो अल्लाह ताला उसको उसकी खैर दिखा देगा. सो इट्स वेरी मच नीडेड कि हमें पता हो कि हम जो इस्लाम के अंदर भी खैर और नेकियां और लिस्ट और हलाल और हराम और डूज और डोंट्स पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर भी एक बैलेंस चाहिए होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम चाहिए होता है. बिकॉज देखिए, एक होता है अपनी जिंदगी में मैं एक भी नेकी को मिस आउट ना करूं, और एक होता है कभी कभी एक नेकी जिसको मैं समझ रही हूँ कि ये मुझे करनी चाहिए, बट वो मेरी कई और नेकियों की स्ट्रिंग को तोड़ रही होती है. तो एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस रिक्वायर्ड होता है. मिसाल के तौर पे हो सकता है आप आपके जहन में एक नेकी हो कि किसी इंसान की मदद करना इज अ ह्यूज नेकी, वो इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह खुश होता है. किसी इंसान पर सदका करना इतनी बड़ी नेकी है कि आप उसकी मुश्किल दूर करेंगे, अल्लाह आपकी मुश्किल दूर करेगा. किसी इंसान को माल दे देना इस रेफरेंस में कि उसको पता भी ना चले और उस इंसान की मदद हो जाए, कितनी बड़ी नेकी है. डेफिनेटली देयर इज नो डाउट इन इट. बट अब समझे, एक सिचुएशन ये है कि आप किसी इंसान के साथ खैर का मामला कर रही हैं और आप उसकी मदद कर रही हैं फाइनेंशियली. बट ऑन द अदर हैंड, इस वक्त आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है या आपकी वालदा है या आपके कोई ससुराली इमीडिएट रिश्तेदार हैं और वो किसी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. पर आ जाएं और आप उनको मौका दें कि आप उनकी मदद कर सकें. सो इसका मतलब है आपके पास दो नेकियां पैरेलल आ गई. नाउ यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज कौन सी नेकी अहमियत वाली है. अब अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद इन दोनों नेकियों के दरमियान में देख सकती हैं. अगर मेरी वालदा को मेरी ज़रूरत है, सो विल आई हेल्प माई वालदा फर्स्ट और विल आई हेल्प एनी स्ट्रेंजर आउटसाइड. फैमिली कम्स फर्स्ट. अल औला बिल मारूफ, जिसका जितना करीबी रिश्ता है उसका उतना हक ज्यादा है. सही. इसका मतलब है मुझे फाइनेंशियल हेल्प अब पहले अपनी वालदा, बहन, भाई, ससुराली रिश्तेदार इनकी करनी है. ये बैलेंस हम आउट करते हैं और इसी बैलेंस को आउट करने की वजह ये होती है कि हमें कॉन्सेप्चुअली नेकियों को प्रायोरिटाइज करना नहीं आता. तो आफियत से रिलेटेड ही आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको मैं उर्दू में बोल रही हूँ इस वक्त. इसको आप कहती हैं आफियत अंदेशी. आफियत अंदेशी मतलब to decide in such a manner that what decision or a lifestyle or a choice you are going to make which will eventually give you आफियत. यानी आप वो नेकी अडॉप्ट करेंगी जिस नेकी से आपकी जिंदगी, दुनिया और आखिरत दोनों में आफियत आएगी. और इसके लिए आपको हिकमत चाहिए होती है. इसके लिए आपको एक मामूली तादाद इल्म की नहीं, एक कसीर तादाद इल्म की चाहिए होती है. आपको अच्छी सोहबत चाहिए होती है. आपको अच्छा उस्ताद चाहिए होता है. आपको अच्छे मेंटोर चाहिए होते हैं. आपको अपने अंदर ईमान की बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है. बिकॉज बहुत से लोगों के पास इल्म होता है, आफियत अंदेशी नहीं होती. ये जो हम लोगों को तबलीग करते हैं, हम अच्छी बात बताएंगे लोगों को, हम नसीहत करेंगे लोगों को, और हमने एक चीज़ पकड़ ली
وہ ایک چیز ہم سب کی فیوریٹ بن گئی میجورٹی دین پڑھنے والوں کی، بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کہ آپ نے کہا پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور ہم نہ دیکھتے ہیں سامنے کون ہے، ہم نہ دیکھتے ہیں اس کا رتبہ کیا ہے، ہم نہ دیکھتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے، ہم نہ دیکھتے ہیں اس بیچارے کی زندگی کے اندر کون کون سے اس وقت سرکمسٹانسز اتنے مشکل ہیں کہ اس کے لیے تو اس وقت 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی مشکل ہے. اور ہم آتے ہیں اپنے اس بلغوا عنی ولو آیتن کے فریم آف مائنڈ سے، اور ہم کہتے ہیں نہیں انل منکر کروں گی، اور نماز پڑھتے ہوئے جیسے ہی سلام پھیرے گی تو اس کو بتاؤں گی بہن تمہارا دوپٹہ بہت پتلا ہے جس میں تم نماز پڑھ رہی ہو، اٹس سی تھرو. میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ سوچ سمجھ کر نصیحت کی جائے، دس از کالڈ عافیت اندیشی. یہ جب ہم اسلام کے فلیگ بیئرر بن جاتے ہیں کچے ذہنوں کے ساتھ، اممیچور مائنڈز کے ساتھ اور قلیل علم کے ساتھ، تو پھر ہمارے اندر عافیت اندیشی نہیں ہوتی ہے. عافیت اندیشی اور ڈرپوک ہونا ان دونوں کا فرق ہے. سو دیر از اے بارڈر لائن ڈفرنس. جس کا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے، جس کو اللہ ایمان کی طاقت دیتا جاتا ہے، یاد رکھیں وہ عافیت اندیشی کو ڈرپوک ہی بناتا نہیں اپنے کہ وہ کاورڈ ہو جائے، وہ ڈرپوک ہو جائے، وہ بزدل ہو جائے. I'm not talking about بزدل ہونا. Keep this in mind. لوگوں کو لگتا ہے یہ آپ سامنے آ کر نہیں انل منکر نہیں کرتی، آپ ڈرپوک ہیں، آپ کاورڈ ہیں، آپ منافق ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بعض اوقات غلط انسان کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ادھر ادھر سے بات کرنی پڑتی ہے. اسٹریٹ فارورڈ ہو کر نہیں بات کی جا سکتی. آپ کو پتہ ہے مثال کے طور پہ لیٹس سے آپ کا بہنوئی جو ہے اللہ نہ کرے کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، چلیں بہنوئی میں نے ایسے ہی بولتے ہیں لائک بھائی ہے آپ کا، اینی ون جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کرتا ہے، چلیں آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن ہے جھوٹ بولتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 100% کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں، اور جب وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں آپ کو 200% کنفرم ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور وہ بہن آپ سے عمر میں بڑی ہیں. 100% you are sure on an incident that she is lying. She is elder than you. اب نہیں انل منکر کا ڈنڈا پکڑ کر آپ کہیں گی آپا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ انداز ٹھیک ہے؟ اور you will adopt a certain way جس میں آپ ان کو احساس بھی دلا دیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، اور آپ ان کو احساس دلا دیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو آس پاس والوں کو پتہ چل جاتا ہے. زیادہ تر لوگ اس دوسرے والے پیٹرن کو منافقت سمجھتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اخلاق ہے، یہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا کوئی کافر منافق ڈکلیئرڈ قسم کا مشرک نہیں ہے، ایک مسلمان کلمہ گو ہے. So I have to be very careful for my words. میں تو 1000 دفعہ سوچوں اور پھر منہ سے کوئی لفظ نکالوں. یہ عافیت اندیشی ہوتی، یہ بزدلی نہیں ہوتی، یہ منافقت بھی نہیں ہوتی. This is the right way جس میں آپ عافیت ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر، اپنے دماغ میں. آپ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. جس منہ کے اندر اور جس دماغ کے اندر اور جس دل کے اندر عافیت اندیشی کا میٹر نہیں لگا ہوتا، وہی لوگ ہوتے ہیں پھر بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، پھر بعد میں ان کو ریگریٹ ہوتا ہے ہاں شاید مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. سو آئی پرسنلی فیلٹ جب میں یہ دیکھ رہی تھی خیر اور عافیت کا کنیکشن، تو مجھے ہوا کہ ایک عافیت اندیشی بھی ایسا ٹاپک ہے جو اس کے ساتھ بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. اور اگر میں اس کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو شاید میری یہ بات گہرائی میں سمجھ آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں یہاں سے جو میری ایکسپلینیشن شروع ہو رہی ہے وہ ہے سرچنگ فار عافیہ. ایک تو ہے نا آپ کا نیکی کرنا، اور اس نیکی کے کنسیکوینس کے طور پر آپ کی زندگی میں عافیت آ جانا. لائک آپ نے اللہ کا کلام سمجھنا شروع کر دیا،
اس کا نیچرل کنسیکوینس، اس کا کنفرم نتیجہ یہ نکلے گا، آپ کی زندگی میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کے ذہنی سکون کا پروسیس شروع ہو جائے گا. بیکاز قرآن آپ کو سوچ دے رہا ہے، قرآن آپ کو طریقہ دے رہا ہے، قرآن آپ کو دنیا کو دیکھنے کا سلیقہ سمجھا رہا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نیکی خیر کرنے کی وجہ سے انسان کے انٹرنل میٹرز میں عافیت آنا شروع ہو جائے. ایک اسی انٹرنل عافیت کا امپیکٹ آتا ہے باہر ان دا فارم آف یور ڈیسیژنس. جتنی اندر علم کی اور نیکی کی صلاحیت کی وجہ سے عافیت پیدا ہوئی ہوتی ہے، اتنی وہ باہر میری لائف چوائسیز میں نظر آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اندیشی وہ سپر obvious جو آپ کو سیرت کے کئی واقعات میں نظر آتے ہیں. ہم جب اسلام کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں تو کیا اسلام کا میننگ کیا ہے؟ سلامتی، یہی میننگ ہے نا. ہم کہتے ہیں اسلام کا مطلب ہے سبمٹ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دینا. اسلام کا مطلب ہے امن، اسلام کا مطلب ہے پیس. ہاں، اسلام کا یہ ٹوٹل میسج، اسلام از اباؤٹ پیس، یہی میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نان مسلمز نے بھی، سب نان مسلمز نے تھوڑی نعوذ باللہ آپ کے خلاف بولا ہے، بہت سے نان مسلمز نے آپ کو امن کو پروموٹ کرنے والا بنا کر پریزنٹ کیا، اس لیے کہ آپ نے ساری دنیا کو اسلام کا سبق دیا، مطلب سلامتی کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے حصے میں جب بھی سیرت پڑھتی ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے میں، آپ کے ہر کردار کے حصے میں، ایون آپ کے ہر دوسرے انسان کے ساتھ رول میں، مجھے ہمیشہ عافیت اندیشی نظر آتی ہے. عافیت اندیشی کیا ہوگی؟ میں فیصلے ایسے کروں، میں ڈیسیژنس ایسے لوں، میں لوگوں کو ڈیل ایسے کروں جس میں امن، نیکی، بھلائی، خیر میرے سامنے obvious رہے. میں خیر چاہوں اپنی بھی، اپنے آس پاس لوگوں کی. My decisions should not impact the people badly in my surrounding. یہ کہتے ہیں عافیت اندیشی. لوگوں کو عافیت اندیشی سے ڈیل کرنا مطلب خیر کا پہلو سامنے رکھنا. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہم سے اکھڑ جائیں، ہاں ہمارے حق پر عمل کرنے کی وجہ سے اکھڑ جائیں تو ان کا مسئلہ. یہ جو ایک مزاج ہوتا ہے نا، ہم نے تو دین پڑھنا شروع کر دیا، نو اٹس obvious ہر کوئی ہم سے ناراض ہوگا. نہیں، ابھی تو کو سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے اللہ سے عافیت مانگو. اف آئی ول ایکسپیکٹ کہ میرے دین پر چلنے سے سب مجھ سے اکھڑ جائیں گے، اس کا مطلب ہے میں پہلے سے ہی اپنا ایک فریم آف مائنڈ بنا کر بیٹھ گئی ہوں. اب کوئی نہیں بھی اکھڑ رہا ہوگا تو میں ازیوم کروں گی کہ یہ اکھڑنے والا ہے، اور میں پہلے سے ہی ایک اوفینسو پوزیشن پر چلی جاؤں گی، اور پھر میں آٹومیٹیکلی وہ کام کرنے کی کوشش کروں گی جس سے بعد میں معاملہ سچویشن ڈسٹرب ہو جائے گی. دس از ناٹ یور عافیت اندیشی. ہمیں تو پتا ہے ہم دین پر چلیں گے تو ضرور اور ضرور میرے خاندان والے میرے اگینسٹ ہو جائیں گے. آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیا پتا ہو آپ کے خاندان میں سے کس ایک انسان کو اللہ نے آپ کا ساتھی بنانا ہو؟ آپ کو کیا پتا اس وقت وہ آپ کے ساتھ فرکشن پر ہے، کل، پرسوں، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد that person will be standing next to you. You never know. تو عافیت اندیشی آپ کو پازیٹیوٹی سکھاتی ہے، پیس آف مائنڈ سکھاتی ہے، آپٹمسٹک اپروچ سکھاتی ہے. آپ خیر چاہتے ہیں. اگر آپ اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں، ناٹ جسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی، ہر رسول آپ کو عافیت اندیش نظر آئے گا. عافیت اندیش، وہ زبردستی فرکشن پر نہیں آتے تھے لوگوں سے. ہم نے کیوں یہ سمجھا کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ سب سے لڑائی کر لو؟ کس نے سکھائی یہ بات ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں کرتے ہوئے دین نہیں بتاتے تھے، نعوذ باللہ. لوگ لڑائی کر لیں ان کے دین بتانے پہ تو وہ لوگوں کا عمل ہوتا تھا. ہم نکلتے اس مائنڈ سیٹ سے ہیں، یا ہم خاندانوں میں درس سن سن کر واپس آتے اس فریم آف مائنڈ سے ہیں. پتہ نہیں کون ہمیں سکھاتا ہے اور کیوں سکھاتا ہے. اللہ سکھانے والوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے.
اگریسو ہو کر لوگوں کو ایگریشن نہیں سکھایا جاتا، نرمی اور محبت سکھائی جاتی ہے۔ کہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ایگریشن ملتا ہے؟ جلا دو، مار دو، گرا دو، توڑ دو، کہہ دو سب غلط ہے، جو غلط ہے اس کے منہ پہ بولو غلط ہے۔ ایکسکیوز می، اگر ایسی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام جمیل کو، جبکہ وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ اس کے منہ پر کہا جائے کہ وہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا غلط ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل شاعری کیا کرتی تھی، اشعار پڑھا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ آپ کو محمد کی بجائے مذمم کہا کرتی تھی۔ سب کو پتا تھا محمد کا نام بگاڑ رہی ہے، مذمت کیا ہوا، نعوذ باللہ، مذمت کیا ہوا مذمم کہہ رہی ہے۔ رسول اللہ جسٹیفائڈ تھے ام جمیل کو غلط کہتے بیکاز شی واز غلط۔ پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام جمیل کو غلط کہا؟ نہیں کہا، وہ کرتے رہے جو ان کو کرنا تھا۔ ہر جگہ ہر وقت غلط کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو جب علم دیا جاتا ہے نا تو لوگ بے لگام گھوڑے بن جاتے ہیں۔ اگر لوگوں کو علم کے ساتھ ادب، اخلاق، شفقت، رفق، نرمی نہ دی جائے، لوگوں کے لیے یہ کم علم ان کی نیکڈ سورڈز کی طرح ہوتا ہے، ننگی تلواروں کی طرح، جس سے وہ لوگوں کے ایموشنل مرڈر کرتے ہیں، سائیکولوجیکل مرڈر کرتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ دین کے نام پر رشتوں کا قتل، دین کے نام پر رشتوں کا ابیوز، دین کے نام کے اوپر آیت کوٹ کر رہے ہیں اور حدیثیں بتا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایموشنل وونڈز دے رہے ہیں، اپنے گرجز نکال رہے ہیں ان دا ریپر آف قرآن کی آیت، اپنے اندر کا کینہ باہر لے کر آ رہے ہیں سامنے والے رشتے کے ساتھ in the sweet wrapping of حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام ہم نے سیکھا، یہ خیر ہم لے کر اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور پھر ایکسپیکٹ کریں گے oh we must have so much good deed, so much خیر in our book of deed which is going to be weighed in front of us now، اور ہمیں لگے گا کہ خیر وے ہونے والا ہے اور بہت خیر نکلے گا، اور ایسا نہ ہو کہ روئی کی طرح ہمارے نیکیوں کے پہاڑ اڑا دیے جائیں خاک بنا کر یا ہوا بنا کر، بیکاز ہم نے طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سمجھا نہیں، عافیت اندیشی کا معاملہ نہیں کیا۔ ہر رسول اپنی اپنی جگہ آپ کو عافیت اندیش نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا ایپیٹوم ہے، دا کلائمیکس۔ آپ رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے ایسی مثال قائم کر گئے ہیں جس کی کوئی آپ کو مقابلے کی شے نہیں مل سکتی، چاہے آپ کی مکی زندگی ہے یا آپ کی مدنی زندگی ہے، یا آپ کی پرائیویٹ لائف ہے یا آپ کی سوشل لائف ہے، آپ سفر میں تھے یا آپ مقیم تھے، آپ حالت امن میں تھے یا آپ حالت جنگ میں تھے، ہر حال میں، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایون if I will say، دشمن کی جو سرکشی ہوتی ہے جب وہ لا علاج ہو جاتی تھی اور جب قتال کی ضرورت پڑتی تھی، اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اندیشی نظر آتی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا there is a difference between عافیت اندیشی and بزدلی، keep these two things separate، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول قتال کے اندر بھی عافیت اندیش ہوتے تھے۔ دشمن جب سامنے محسوس ہو جاتا تھا، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے وقت کے بادشاہوں کو خط لکھے، کیا کہا ان کو؟ جنگ کرو آگے، اور I am coming to just wage a war upon you؟ No، خط میں کیا لکھتے تھے؟ What was the vision in the letters؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے، سلامتی کا میسج دیتے تھے۔ جنگ کرنے آ رہا ہوں اور گرا دوں گا اور توڑ دوں گا اور پھاڑ دوں گا اور ختم کر دوں گا اور سب کچھ ڈیمولش کر دوں گا، یہ کرنے نہیں آتے تھے۔
خط میں کیا جاتا تھا؟ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، تسلم، تم سلامت رہو گے. کنڈیشنل بات کرتے تھے اور بہادری کے ساتھ کرتے تھے. یہی عافیت کا میسج اپنے لیٹرز کے اندر عافیت اندیشی کا آپ نے پیغام تمام اپنے آس پاس کے نان مسلم بادشاہوں کو بھیجا. پیغام کبھی بھی ایگریسو نہیں ہوتا تھا. دیٹس مائی پوائنٹ. جنگوں سے نہیں ڈرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ سے کبھی نہیں ڈرے مسلمان صحابہ، کسی بھی نبی کے فالوورز جو اصل میں مسلم تھے اپنے اپنے دور کے، وہ جنگوں سے کبھی نہیں ڈرے. بٹ میرا پوائنٹ سمجھے، عافیت اندیشی کہاں نظر آئے گی؟ پیغام ایگریسو نہیں ہوتا تھا. آپ کا کس سے قتال ہوتا ہے؟ آپ کے اپنے رشتہ داروں سے قتال کر رہی ہیں نعوذ باللہ، کیا آپ ایگریسو ہو جاتی ہیں؟ Who actually gave you right to become the judge upon people? مجھے پتا ہے وہ گناہ کرتی ہیں، so I have to teach them. کس نے کہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ Are they coming to get a lesson from you؟ کہ آپ خدک خدک کر جا رہی ہیں ان کے پاس ان کو بتانے کے لیے؟ یا if they are under you, if they are within your social circle, if they are your friends, if they are your family، آپ 10,000 مرتبہ تو پہلے سوچیں گی کہ میں کیا بولوں، کیسے بولوں، کیسے پہلے محبت سے کوئی بات کر دوں تاکہ ان کو میری بات سمجھ آئے. پلیز یہ منافقت نہیں ہوتی ہے، یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کرنے سے پہلے خط لکھنے کا میتھڈ کیا بتا رہے ہیں؟ He gave them the option. اور ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ پہلے خط چلا گیا. پہلے تو میسج جاتے تھے کسی صحابی کے تھرو، سچویشن دیکھنے کے، کوئی میسج پہنچانے کے. نہیں مانتے تھے تو رسول اللہ کا خط جاتا تھا. اس سے بھی نہیں مانتے تھے تب اگر لگتا تھا کہ اب یہ اس سے پہلے کہ کافر اقدام کر دیں، مسلمان اقدام کیا کرتے تھے. میسج کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریسو نہیں تھا. ہاں، جب ضرورت قتال آئی بہادری سے آپ نے مقابلہ کیا. عافیت اندیشی اور حق پر قائم رہنے کا خوبصورت بیلنس دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سمجھیں. اور یہ ایک دن میں نہیں سمجھ آتی بات، بیکاز کیوں ہم ٹلٹیڈ ہو جاتے ہیں نا، کم علم ہے نا ہمارے پاس، بیلنس نہیں مینٹین کر پاتے. ہمیں لگتا ہے ایک لیکچر سنا and now we will be able to differentiate between بزدلی and عافیت اندیشی. No, you will not be able to understand in just one lecture. زندگی چاہیے ہوتی ہے بعض اوقات ان دو چیزوں کا بیلنس سمجھنے کے لیے. So I can tell myself and I can ask myself, am I a coward person or I'm just using my حکمت جو میرے رب نے مجھے عطا کی. I'm just using my عافیت اندیشی جو میرے رب نے مجھے علم کی بیسس پہ دیا. اس کے لیے آپ کو بہت علم چاہیے ہوتا ہے. جو ہجرت حبشہ تھی، if you know about سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ٹائم ہو گیا but the topic is lengthy and I will cover it inshallah because عمل درست نہ ہو تو علم کا انبار بیکار ہے. That's simple philosophy of Islam. علم کا انبار نہیں لگانا، عمل درست کرنا. ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، آپ مجھے یہ دو ہجرتیں سوچ کر بتائیں. Were they not the عافیت اندیشی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے ٹکراؤ کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے تو تب بھی آپ کے ساتھ تھے. بٹ اللہ نے وہی حکم جو مدینہ چاہتے ساتھ دے دیا کہ جائیں باطل کا مقابلہ کریں، وہ حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں نہیں دیا؟ مکہ میں یہاں بھی وہی رب تھا، یہاں بھی وہی فرشتے تھے. مکہ کی سرزمین سے باہر نکل جاتے، اگر کسی کو لگ رہا ہے وہ حرم کی حدود تھی تو باہر نکل جاتے. ہجرت حبشہ تھی یا ہجرت مدینہ تھی، یہ اوپن انسیڈنٹس بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصادم، ٹکراؤ کی راہ کو ترک کیا، عافیت اندیشی کو اختیار کیا. عافیت اندیشی جب قتال کی نوبت آ گئی تب بھی آپ کی عافیت اندیشی ہوتی تھی. کیا عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، وہ لوگ جو جنگ میں شرکت نہیں کریں گے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. wasn't it عافیت اندیشی the part of his nature؟
پودوں کو، جنگلوں کو، باغات کو، کیٹلز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہ اپنی حالت پر برقرار رہیں گے. کیا یہ عافیت اندیشی نہیں تھی؟ وی نیڈ ٹو لرن دس بیلنس. ہم جنگوں سے نہیں ڈرتے، اور ہمارے گھروں کے اندر مشرک کافر نہیں ہیں. ہم قتال پر نہیں آ جاتے ہیں. قرآن کی کلاسز اور لیکچر سننے کے بعد اپنے گھر والوں کے چہرے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ ٹائم فار قتال. And I gonna just pinpoint all the difficult things in them and the problematic things in them and the faults in them. And we start giving them our judgment reviews. یہ ایمان نہیں ہے، یہ طریقہ رسول نہیں ہے، یہ منہج نبی نہیں ہے. Just learn the balance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں ٹکراؤ کیا حدیبیہ کے وقت؟ پورا صلح حدیبیہ کیوں کر دیا؟ چاہتے تو احرام پہن کر گئے تھے. اینڈ اٹ واز دیئر اس وقت کے جیوگرافیکل رائٹس کا پکا رائٹ کہ جب مکہ والوں کے پاس لکھا ہوا تھا جب لوگ احرام پہن کر آ جائیں گے they will not have the right to stop them and to make a barrier between the حجاج and the حرم. انہوں نے اپنی بات سے انکار کیا تو رسول اللہ کے پاس ٹکراؤ کا پورا اختیار تھا. کیوں نہیں کیا؟ آپ نے عافیت اندیشی کے ساتھ صلح حدیبیہ کی. جب فتح مکہ ہوا، میں آپ کو بس یہ آخری واقعہ بتا دوں. فتح مکہ ہوا ہے، کیا آپ کو فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اندیشی نظر آتی ہے؟ کلیئرلی رسول اللہ کی عافیت اندیشی نظر آتی ہے. کلیئرلی آپ نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا. نو بلڈ شیڈ. پرسکون فتح، عام معافی کا اعلان. What was that? عافیت اندیشی. لا تثریب علیکم اليوم. آج تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ It was a high time to take بدلہ. ٹٹ فور ٹیٹ. بلکہ ٹٹ فور ٹیٹ تو تب بھی نہ ہوتا اگر ان کی گردنیں اڑا دی جاتی، جو کچھ انہوں نے مکی دور کے 13 سال میں کیا. But what you are observing from this personality جس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، عافیت اندیشی، خیر چاہنا، خیر کا طالب ہونا، اپنی نیکی کر کے اپنے لیے خیر کمانا، اور اپنی اس نیکی کا آؤٹ کم، اس اندر کی عافیت کا آؤٹ کم اچھے فیصلوں کی شکل میں عافیت اندیشی پھیلانا، دوسروں کو فائدہ دینا، دوسروں کو خیر دینا. دس از ریکوائرڈ. آج ہم مسلمانوں میں اس کی کمی ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں مارو گراؤ ختم کرو اور بس غلط کو غلط کہو. دیٹس اٹ. یہ ہمارا عدل کا طریقہ ہے. نہ ہم جج ہیں، نہ ہمیں اللہ نے قاضی بنا کر بھیجا، نہ اللہ نے ہم سے کہا ڈنڈا مار کر بات کنونس کراؤ. کہاں کا، کہاں کس جگہ کا ہے؟ آپ ایک آیت کو پکڑ لیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور آپ پورا 6000 آیات کا قرآن ایک طرف کر دیں اور اتنی بڑی 23 سال کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کر دیں اور اپنی مرضی سے نہیں عن المنکر کرتے رہیں. صرف اور صرف کم علم پر پھدکنا ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگیں، اللہ سے انٹرنل سکون مانگیں، اللہ سے زندگی کی چوائسز اور زندگی کے لائف سٹائل اور فیصلے کرنے کے لیے حکمت مانگیں. اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے درمیان میں خوبصورتی سے اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے. ہم نہیں چاہتے کسی سے فرکشن، بٹ ہمارے اخلاق پر ہونے کے باوجود، ہمارے صبر کے باوجود، اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہوا اپنے آپ کو غصے میں لے آتا ہے تو ہم نہیں وجہ بنے اس کو غصے میں لانے کی. یہ اس کے اپنے ایمان کی کمزوری تھی. حیات الخیر و حیات العافیہ اللہ سے مانگیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ رکھے،
دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کے درمیان میں عافیت کے ڈسیزنز لینے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو فتنوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ سب ماؤں کو ان کی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں درست عافیت والے فیصلے کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہم سے وہی فیصلے کروا لے جس میں ہماری خیر، آس پاس ہر انسان کی خیر، اسلام کی خیر اور ہم سب کی آخرت کی خیر ہو۔ اللہ ہم سے اس علم کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لے، اللہ جہاں کوئی کمی رہ گئی ہو یا کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں درگزر کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔